بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دریائے سندھ کے کنارے پر خوبصورت شہر روہڑی واقع ہے۔ 980 عیسوی میں سید رکن الدین شاہ نے اسے آباد کرایا۔ اس بابرکت شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی بھی زیارت ہے۔ روہڑی میں بہت بڑے اللہ کے اولیاء کرام مدفون ہیں، مگر روہڑی شہر کو میزبانی امام حسین کی وجہ سے پورے پاکستان میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ روہڑی کا نو ڈھالا کربلا معلیٰ کا تعزیہ روہڑی شہر کی پہچان ہے۔ یہ کربلا معلیٰ کا تعزیہ کم و بیش 450 سال سے ہر سال محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اور میزبانی امام حسین علیہ السلام کے لیے برآمد کیا جاتا ہے۔ کربلا معلیٰ کے تعزیے کی مکمل معلومات سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر لیں۔ کربلا معلیٰ کے تعزیے کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ روہڑی کے بہت بڑے ولی اللہ حضرت صدر الدین شاہ کے خاندان میں سید سلطان علی شاہ کے گھر میں سید شریف شاہ پیدا ہوئے۔ سید شریف شاہ عاشق امام حسین تھے۔ یہ سید زادہ غم امام حسین علیہ السلام میں ہر وقت غمگین رہتا، جس کی وجہ سے ان کا نام مورشہ پڑ گیا۔ سید شریف شاہ المعروف مورشہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ہر سال زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے عراق کے شہر کربلا پیدل جاتے اور واپسی میں کربلا شہر کو پیٹ نہ ہو، اس عقیدت میں واپس الٹے پاؤں روہڑی آتے۔ اس سفر میں اکثر مورشہ کا بہت پیارا فقیر اور مرید کھبڑ فقیر بھی ہم سفر ہوتا۔ جب سید مورشہ بوڑھے ہونے لگے اور سفر کی صحبتیں مشکل لگنے لگیں تو ایک دن امام حسین علیہ السلام کے روضے میں بیٹھ کر مورشہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے التجا کی کہ مولا، میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے سفر نہیں ہو پاتا، برائے مہربانی اب مجھے یہیں اپنے پاس بلا لیں۔ دل کا حال بیان کرتے کرتے سید مورشہ روضے کے سامنے آرام فرمانے لگے اور ان پر نیند طاری ہو گئی۔ نیند میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے زیارت نصیب فرمائی، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے مورشہ کو بشارت دی کہ اے مورشہ، آپ آئندہ میرے پاس مت آنا، میں اب ہر سال آپ کے پاس روہڑی آیا کروں گا۔ سید مورشہ نے یہ سن کر عرض کیا، مولا، میں بہت غریب ہوں، آپ کا استقبال کیسے کر پاؤں گا؟ جس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ روہڑی واپس جائیں، میں خود انتظام کر لوں گا اور میری طرف سے آپ کو کچھ دنوں کے بعد میرے بھیجے ہوئے نمائندے آئیں گے جو سارے انتظامات کی سہولت کاری آپ کے لیے کریں گے۔ سید مورشہ خوشی خوشی واپس روہڑی آئے اور امام حسین کے بھیجے جانے والے نمائندوں کا انتظار کرنے لگے۔ 61 ہجری میں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کے بعد بنو اسد قبیلے نے لشکر امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا تھا، اور اسی بنو اسد قبیلے کے پاس لشکر امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں استعمال شدہ تبرکات اور سامان تھے۔ اسی بنو اسد قبیلے کے 2 افراد کو امام حسین علیہ السلام نے زیارت نصیب فرمائی اور حکم بشارت کی کہ آپ کے پاس میرا کچھ سامان ہے، سندھ میں جا کر روہڑی میں رہائش پذیر سید مورشہ سے جا کر ملیں اور ان کو کچھ ڈھالیں اور کچھ کربلا میں ہمارا استعمال شدہ سامان دے آئیں۔ یہ بنو اسد قبیلے کے 2 افراد حکم امام حسین علیہ السلام کو بجا لاتے ہوئے سندھ آئے اور سید مورشہ سے ملے۔ چونکہ سید مورشہ ان کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے، ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ عراق سے آئے ہوئے بنو اسد کے قبیلے کے افراد نے سید مورشہ کو میدان کربلا میں حسینی لشکر کے استعمال شدہ تبرکات، ڈھالیں اور موجودہ تعزیے کا نقشہ دیا، جو دراصل امام حسین علیہ السلام کی پہلی قبر کا نقشہ ہے، جو بنو اسد قبیلے نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کا بنایا تھا۔ عراق سے آئے ہوئے ان افراد نے سید مورشہ کو تعزیے کو برآمد کرنے کا وقت، طریقہ کار اور مزید معلومات دیں، جس کے بعد یہ تعزیہ
8-9 محرم الحرام کی درمیانی شب کو شمع گل یعنی اندھیرا کر کے سید مورشاہ کے آستانے سے یا حسین کی صداؤں سے برآمد کیا گیا۔ جب یہ تعزیہ ایک اور اللہ کے ولی سید حیدر شاہ حقانی کے حجرے کے قریب پہنچا تو یا حسین کی صدائیں سن کر سید حیدر شاہ حقانی نے تعزیہ امام حسین پر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے اپنی عبا یعنی کہ چادر اتار کر تعزیے کے اوپر رکھی اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، مولا آپ میرے قریب سے گزر رہے ہیں، برائے مہربانی میری دعوت قبول کریں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے سید حیدر شاہ کو فرمایا، میں ابھی سید مورشاہ کا مہمان ہوں، آپ سید مورشاہ سے رجوع کریں۔ جس پر سید مورشاہ نے کہا، ہم ابھی کھبڑ فقیر کی طرف جا رہے ہیں، ہم شام کو آپ کی طرف مہمان ہوں گے۔ جس کے بعد یہ تعزیہ سید مورشاہ کے پیارے فقیر اور ہم سفر کربلا کھبڑ فقیر کے آستانے پر لایا گیا۔ پھر شام کو واپس سید حیدر شاہ حقانی کی دعوت پر میدان کربلا روہڑی میں قیام کیا گیا۔ کم و بیش 450 سالوں سے ہر سال یوں ہی یہ سلسلہ دہرایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تعزیے کو فجر سے پہلے ٹھیک 4 بجے مسجد شاہ عراق سے شمع گل یعنی اندھیرا کر کے برآمد کیا جاتا ہے، جو کھبڑ فقیر پر لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دن 2 بجے یہ تعزیہ مزید 2 تعزیوں سمیت تعزیہ علی اکبر و تعزیہ علی اصغر اور تعزیہ قاسم کے ساتھ شاہی بازار روہڑی، ڈھک بازار و مبارک کی زیارت سے حاضری دے کر میدان کربلا روہڑی میں آتا ہے، جہاں ساری رات ذکر امام حسین علیہ السلام کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کو یہ تعزیہ پھر روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع سید میرا شاہ کی درگاہ پر لایا جاتا ہے، جس کے بعد اس تعزیے کو نہر کر دیا جاتا ہے۔ تعزیے کے بقایا تبرکات اور سامان اگلے سال محرم الحرام کے لیے مسجد شاہ عراق میں واپس صندوقوں میں بھر کر لایا جاتا ہے اور مسجد شاہ عراق میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد دعائے فاتحہ کی جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ اس شاہ عراق مسجد میں بانی روہڑی کربلا معلیٰ سید مورشاہ کی آخری آرامگاہ بھی موجود ہے، جبکہ عراق سے آئے ہوئے بنو اسد کے 2 افراد میں سے ایک کی قبر بھی اس مسجد عراق میں ہے، جس کو عراق فقیر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس شاندار مسجد کو مسجد کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری آنے والی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ شکریہ۔